آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور بلال نے تو ایمان کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اس آہت پر یقین نہ کرو، لیکن ایمان کو آہت کی محبت پہ اس قدر یقین تھا کہ اسے لگتا تھا آہت ایمان کے کردار پہ کبھی بات آنے ہی نہیں دے گا۔ اور اب وہی آہت جب سب گھر والوں کے سامنے ایمان کے کردار کی دھجیاں اڑائے گا تو ایمان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جبکہ آہت یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ ویسے تو شاید ایمان کی شادی اس کے ساتھ پاسبل نہ ہو، لیکن ایک بار اگر ایمان آہت کے ساتھ بدنام ہو جاتی ہے تو ایمان کو حاصل کرنا آہت کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ادھر بلال کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن زارا نے چھت کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا، جس کے بعد آہت ایمان کو اپنے گھر لے گیا اور اس وقت ایمان آہت کے کمرے میں ہے، تو بلال کو موقع کی نزاکت کا احساس ہوتا ہے۔ اپنی بہن زارا کو کال کر کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ جلدی سے جا کے چھت کا دروازہ کھولو اور کسی طرح سے چپ چاپ ایمان کو گھر واپس لے کے آؤ، کیونکہ تمہاری یہ حرکت ایمان کو سارے خاندان میں بدنام کروا سکتی ہے، اور تیمور بھائی کا تو تمہیں اچھے سے پتہ ہے ایمان ان کی رسپانسبلٹی پہ یہاں رہ رہی ہے۔ اگر تیمور بھائی کو پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو تمہاری شادی شدہ زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جبکہ زارا بلال سے کہتی ہے کہ میری شادی شدہ زندگی تو آلریڈی اس ایمان کی وجہ سے خطرے میں پڑ چکی ہے، میں تو یہ سب کچھ کر ہی اسی لیے رہی ہوں تاکہ ایمان ایک دفعہ بدنام ہو اور میں اپنے شوہر کو اس ایمان کا اصل چہرہ دکھا سکوں۔ بلال کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اتنی دور اسلام آباد بیٹھا ہے اور اگلے دن اس کا انٹرویو بھی ہے، وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتا، نہ ہی ایمان کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے زارا کو ہی سمجھاتا ہے کہ اگر تم سچ میں چاہتی ہو نا کہ ایمان تمہاری زندگی خراب نہ کرے تو بہتر یہ ہے کہ اسے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے دو، اس کی اس سلسلے میں مدد کرو تاکہ وہ جلد سے جلد کچھ بن کے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جا سکے۔ جہاں تک تمہاری اور تیمور بھائی کی شادی کی بات ہے تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم شاید نہیں جانتی سب خاندان والوں نے ہم سے یہ بات چھپا کے رکھی ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے نام اتنی پراپرٹی چھوڑی ہے کہ یہ لوگ چاہ کے بھی ہم دونوں بہن بھائیوں سے قطع تعلق نہیں کر سکتے۔ اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تمہارا شوہر جو بزنس سنبھال رہا ہے وہ بھی دراصل ہمارے فادر کا بزنس ہے۔ اب بلال تو کال بند کر دیتا ہے، لیکن زارا کی موٹی عقل میں بلال کی کوئی بات نہیں آتی اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ایمان ساری رات جب آہت کے کمرے میں رہے گی تو اسے بدنام ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور تائی امی جو مجھے ہر وقت تانے دیتی رہتی ہیں کہ شادی سے پہلے تم بھی تو بلال کے کمرے میں رہتی تھی، لیکن مجھے اپنی تربیت پہ بہت مان ہے، تو ایمان بھی تو آج کل انہی کی تربیت میں ہے نا۔ اب جب صبح ایمان بدنام ہوگی اور سارا خاندان اس کے کردار پہ تھو تھو کرے گا، تب میں تائی امی سے ان کی تربیت کے بارے میں پوچھوں گی کہ اب ایمان کی دفعہ آپ کی تربیت کہاں گئی۔ ادھر ایمان ایسی بے وقوف ہے کہ اسے یقین ہے کہ آہت جو کچھ کر رہا ہے صرف ایمان کی عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے اور اس کی محبت میں کر رہا ہے، جبکہ آہت جو بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے اسے ایمان سے پتہ نہیں محبت ہے یا نہیں، لیکن وہ ایمان کو کسی بھی طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تیمور، زارا اور اپنی بہن لیلا کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اب اگلے دن آہت ایمان کو چپ کر کے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے۔ ایمان تو یہی سمجھتی ہے کہ آہت کتنا کوآپریٹیو ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ میں رات بھر اس کے کمرے میں تھی، اور آہت کتنا اچھا ہے کہ وہ میری خاطر اتنی سردی میں باہر لاؤنج میں لیٹا رہا۔ اب ایمان گھر آتی ہے تو اس کا دل آہت کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ گھر آتے ساتھ ہی جب تیمور کی ماں کو دیکھتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے خوشی خوشی ان کے لیے لیوش قسم کا ناشتہ بناتی ہے، جس کے بعد تیمور کی ماں تو ایمان کی اور گرویدہ ہو جاتی ہے۔ اب اتنے میں آہت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ چاچی آج بہت خوش ہیں تو پوچھ ہی لیتا ہے، جس پہ تیمور کی ماں کہتی ہے کہ بھائی میں سوچ رہی ہوں کہ اگر لیلا اور زارا کی جگہ میری ایمان جیسی ایک بیٹی ہوتی تو میرا گھر جنت بن جاتا۔ آہت تو جب اپنی چاچی کے منہ سے یہ بات سنتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ وہ تو اب بھی ہو سکتا ہے، جس پہ چاچی حیرت سے آہت کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے وہ کیسے؟ تو آہت بتاتے بتاتے چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ فی الحال یہ مناسب وقت نہیں ہے ایمان کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کا، کیونکہ چاچی کا کچھ پتہ نہیں کہ بنتا کام بگاڑ دیں۔
اب آہد اور چاچی کافی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو چاچی نوٹ کرتی ہے کہ آہد کے چہرے پہ ایک الگ ہی خوشی ہے اور ان کی دور اندیش نظریں یہ تو پہچان جاتی ہیں کہ آہد کسی سے محبت کرتا ہے، البتہ یہ نہیں پتا کہ وہ محبت کرتا کس سے ہے۔ ادھر ایمان ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں مگن ہے اور پھر اسے یک دم زارا کا خیال آتا ہے کہ زارا بھابھی کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ تبھی اٹھتی ہے اور زارا کے کمرے میں چل دیتی ہے، لیکن زارا تو ایمان کو دیکھتے ہی ناگوار سی شکل بنا کے کہتی ہے کہ تم منہ اٹھا کے یکدم میرے کمرے میں انٹر مت ہو جایا کرو، ذرا ڈسٹینس مینٹین کرنا سیکھو، کیونکہ میں آہت نہیں ہوں کہ تم میرے گلے پڑ جاؤ گی اور میں اپنا شوق پورا کر لوں گی۔ ایمان کو تو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ کہیں زارا کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں کل رات آہت کے کمرے میں تھی۔ بہرحال زارا سے کہتی ہے کہ بھابھی آپ مجھ سے ناراض تھی نا، میں آپ کو منانے آئی تھی اور میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کسی بھی قسم کی بدمزگی ہو۔ تو یہاں پر زارا ایمان کا دماغ صاف کر دیتی ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہو جبکہ یہ گھر میرا ہے۔ کان کھول کے سن لو کہ تم یہاں صرف اپنی پڑھائی مکمل کرنے آئی ہو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ ایمان تو بہت ہرٹ ہوتی ہے، وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف زارا اب آہت کو بلیک میل کرنے کے لیے جاتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں اسے سنا دیتی ہے کہ اگر تیمور کو پتہ چلا کہ ایمان تمہارے کمرے میں تھی تو تمہیں پتہ ہے نا کہ تیمور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو آہت بھی اس بار زارا کی انسلٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی حد میں رہنا سیکھو زارا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں بہتر یہی ہے کہ میرے پرسنل میٹرز سے دور رہو۔ ادھر آہت کی ماں جب آہت کے کمرے میں جاتی ہے تو اسے فرش پہ ایک لیڈیز ہیئر پن ملتی ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ لیلا ایسی سستی ہیئر پنز استعمال نہیں کرتی۔ میڈ سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ باجی میری تو نہیں ہے۔ اب مسرت کو تشویش ہوتی ہے کہ آہت چوری چھپے کسی لڑکی سے مل رہا ہے، وہ بھی گھر میں لا کے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید سنگین ہو، مسرت سوچتی ہے کہ مجھے ایمان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اسے یہ تو پتہ ہے کہ ایمان اور آہت کی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اسے یہی لگتا ہے کہ دونوں محض دوست ہیں۔ ایمان کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ آہت کسی کو پسند کرتا ہے یا اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے؟ ایمان تو ایک دم سے خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بیک آف دا مائنڈ زارا کی باتیں چل رہی ہیں۔ اتنے میں آہت وہاں پہنچتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس سے کیا پوچھ رہی ہیں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محبت کرتا ہوں میں کسی سے، اس سے شادی بھی کروں گا، انفیکٹ وہ لڑکی کل ساری رات میرے کمرے میں تھی۔ اب ایمان جب آہت کی یہ بات سنتی ہے اس کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین سرک جاتی ہے، اور آہت بڑے اطمینان سے اپنی ماں کو بتاتا ہے ہنستے ہوئے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یہی ایمان تھی۔ اتنے میں لیلا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، اپنے بھائی کی بات سنتی ہے تو اس کا تو غصے سے پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ آہت پہ چیخ پڑتی ہے کہ تم ہماری ہی ناک کے نیچے کیا کچھ کرتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا، جبکہ ایمان کو شدید ذلت کا احساس ہوتا ہے کیونکہ اسے تو یقین تھا کہ آہت کبھی بھی اس کے کردار پہ بات نہیں آنے دے گا۔ اب اسے جا کے پتہ چلتا ہے کہ بلال بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کا مطلب آہت نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مجھے اپنے کمرے میں بند کیا تھا۔ وہ تو وہاں سے بھاگ کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ اتنے میں لیلا غصے میں اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اب چونکہ تیمور بھی گھر واپس آ چکا ہے، سبھی گھر والے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھنے ہی لگتے ہیں کہ لیلا وہاں پہنچ کے چیخ چیخ کے سب کو بتاتی ہے، خاص طور پہ تیمور کو، کہ اس ایمان کو اس کا باپ تمہاری سرپرستی میں یہاں چھوڑ کے گیا تھا نا، اور تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ ایمان کیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے؟ کل ساری رات یہ لڑکی میرے بھائی کے کمرے میں تھی، اس قدر لوز کریکٹر لڑکی۔ ایمان کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کا تو بس نہیں چلتا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ تو ناظرین اب ہوگا یہی کہ سبھی لوگ بیٹھ کے ایمان کو خوب ذلیل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ زارا کو حقیقت پتہ ہے اور وہ یہی تو چاہتی تھی، ایمان کو سب کی نظروں میں گرانا، لیکن زارا کو نہیں پتا کہ اس کی خوشی وقتی ہے، کیونکہ بلال اپنے سی ایس ایس کے انٹرویو میں پاس ہونے کے بعد بلکہ جاب پہ اپوائنٹ ہونے کے بعد جب واپس آئے گا
اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ ایمان گھر میں کس قدر بدنام ہو چکی ہے، جبکہ اسے اچھے سے پتہ ہے کہ اس سب کے پیچھے اس کی اپنی بہن زارا ہے، تو وہ نہ صرف ایمان پہ لگے اس داغ کو دھوئے گا، بلکہ لگتا یہی ہے کہ لیلا جو ہر وقت بلال سے طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی تھی، اسے طلاق دے کے ایمان کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کر لے گا۔ اور دوسری طرف ایمان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ تیمور، آہد یا اس گھر میں کوئی بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اگر کوئی ہمیشہ سے اس کے ساتھ مخلص تھا تو وہ صرف اور صرف بلال تھا۔ تو ناظرین، کس کس کو بلال اور ایمان کی شادی کا انتظار ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔